میرا خیال ہے پلیز روکیں بیچ میں یہ ذرا خلیل صاحب سے اگر کوئی بات کرا سکے اور ان کو دوبارہ جتنی زیادہ بھونکنے کی آزادی پاکستان میں ہے نا ایسے لوگوں کو، وہ دنیا میں شاید کہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے۔ خلیل الرحمان قمر کل ڈان نیوز پر ایک پروگرام کر رہے تھے، دوران پروگرام وہ اٹھ کر چلے گئے۔ دوران پروگرام وہ اٹھ کر کیوں چلے گئے، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں یا کون سی وجوہات ہیں، یہ انہوں نے خود بتا دیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، خلیل صاحب ہمیشہ اپنے نظریے کو یا اپنی رائے کو میدان میں بیٹھ کر ڈیفینڈ کرنے کے عادی ہیں۔ یعنی ان کا نظریہ ہی یہی ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو میدان میں بیٹھ کر ہی ڈیفینڈ کیا جائے۔ لیکن وہ کل پروگرام کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں، انہوں نے خود آ کر اس کی وضاحت دی، اور کیا وضاحت دی آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ حضور والا خلیل الرحمان قمر کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں تھا، سی پی ایل کھیلنے گیا ہوا تھا، کسی ایک ٹیم کی طرف سے ہوں گے ظاہر ہے، تو ڈان نیوز کی کوارڈینیٹر ہے نادیہ قاسم، انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں لاہور میں موجود نہیں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں اور سی پی ایل کھیلنے آیا ہوا ہوں، اور کل پرسوں تک ہمارا فائنل ہے، تو میں آپ کو یہ اگلے ایک دو دن ہے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی خلیل صاحب سے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، تو خلیل صاحب نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں کچھ ٹائم آپ کے لیے مینیج کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم فائنل تک نہیں پہنچ پائی، سیمی فائنل میں ہم ہار گئے، تو میں اسلام آباد سے لاہور آیا۔ جب میں اسلام آباد سے لاہور آیا تو پھر نادیہ قاسم نے میرے سے کانٹیکٹ کیا کہ سر آپ اویلیبل ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں اویلیبل ہوں۔ تو 6 بجے کا ٹائم تھا، 6 بجے کا پروگرام میں بیٹھنا تھا۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نادیہ قاسم سے یہ کہا کہ دیکھیں میرا ایک اصول ہے اور یہ اصول ہونا بھی چاہیے، مجھے کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا، یعنی آپ کے جو مہمان ہیں وہ بھی مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے، اور آپ کی جو ہوسٹ ہے وہ بھی مجھے انٹرپٹ نہیں کرے گے۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو ٹائم خلیل صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے دیا گیا ہو، جب میری باری ہو کوئی دوسرا بندہ انٹرپٹ نہ کرے، یعنی جب دوسرے بندے کی باری ہوگی، جب آپ کا دوسرا مہمان بات کر رہا ہوگا یا اب آپ کی جو ہوسٹ ہے وہ بات کر رہی ہوگی، تو میں ان کو انٹرپٹ نہیں کروں گا۔ اسی طرح ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میری بات کو بھی نہ کاٹیں، مجھے جو میری بات ہے وہ کمپلیٹ کرنے دی جائے۔ پوائنٹ ان کا بڑا خوبصورت ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی کہہ لیجئے کہ بڑا حسن ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، کہ ہر بندہ اپنے متعین کردہ وقت میں بولے، اپنا نظریاتی ان کے ساتھ اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ کبھی لڑائی ہی نہیں ہو سکتی کہ جب بندہ اپنے وقت میں اپنی بات کرے۔ لیکن تو خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا، آپ اپنے ٹائم میں بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو ساتھ بیٹھیں گے وہ پرویز ہود صاحب ہیں۔ خلیل صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، میں نے ان سے یہی کہا کہ میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے پرویز ہود صاحب سے، لیکن وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں بولیں گے اور میں اپنے ٹائم میں بولوں گا۔ تو اس کے ساتھ نادیہ قاسم نے خلیل صاحب کی بات اس پروگرام کے ہوسٹ سے بھی کروا دی جس کا نام نادیہ مرزا ہے۔ تو نادیہ مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا۔ تو خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں پروگرام میں بیٹھ گیا، جب پروگرام میں بیٹھا تو جس طرح انہوں نے انٹروڈکشن کروایا، یعنی پرویز ہود صاحب کا جو انٹروڈکشن کروایا، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سے 2 منٹ کا انٹروڈکشن تھا پرویز ہود کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے جسٹ یہ کہا کہ ہمارے ساتھ خلیل الرحمان قمر بھی موجود ہے۔ تو خلیل صاحب ظاہر سی بات ہے ان کا ایک عرصہ گزرا ہے اس ٹی وی سکرین پر، فلم انڈسٹری پر، ڈرامہ انڈسٹری پر، رائٹر ہیں، ہدایتکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ بارہا بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ چکے ہیں، ان کو ان ساری جو چیزیں ہیں اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ ہیپننگ ہے،
کچھ گڑبڑ ہے اس کے انٹروڈکشن سے. اچھا یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح منصور علی خان نے ایک پروگرام کیا تھا, اس کا بھی انٹروڈکشن اس ٹائپ کا تھا کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پروگرام کیسا ہونے جا رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں میں بیٹھا رہا, اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرتا رہا, لیکن اس پروگرام میں اٹھ کر چلا گیا. ان دونوں میں بھی چند ایک وجوہات ہیں, یعنی اس میں کیوں بیٹھا رہا اور یہاں سے کیوں چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تعارف ہو گیا, پرویز ہود نے اپنی بات رکھی, میں نے ان کو سنا. جب میری باری آئی, یوں کہہ لیجئے کہ میں تقریباً 30 سیکنڈز کی جب بات اب کر چکا تھا تو اس نے مجھے انٹرپٹ کر لیا. جب اس نے مجھے انٹرپٹ کیا, میری بات کو روکنے کی کوشش کی, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اب آپ کی میری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گی, مجھے بات کے دوران روکیں گی نہیں. تو اسی طرح ایک دو جملوں کا تبادلہ ہوا, تو جو نادیہ مرزا ہے ہوسٹ صاحبہ, وہ یہ فرماتے ہیں کہ پلیز خلیل صاحب بدتمیزی نہ کریں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہی کہا کہ مجھے مزید آگے سمجھ آ گئی, کتنا اس کو ان کے مائنڈ میں فٹ کر کے بٹھا دیا گیا ہے اس خاتون کو کہ آپ نے یہ والے الفاظ بولنے ہیں, اور خلیل صاحب آگے شاؤٹنگ کریں گے, آگے کچھ بات کریں گے, اور کہہ لیجئے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے گی, اور ساتھ ہی ان کا جو نظریہ ہے اس کو ہم ڈیمیج بھی کر پائیں گے. کہ دیکھیں خلیل صاحب جو ہیں وہ عورت کے خلاف کس قدر زہر اگلتے ہیں, یعنی اس نظریے کو ہم آڈینس تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہاں اٹھ کر چلا جاؤں. کیوں کہ یہاں جو ہوسٹ ہے, جو پروگرام ہوسٹ ہے, وہ ایک خاتون ہے, اور خاتون کے ساتھ میں لڑنا نہیں چاہتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری لڑائی کسی خاتون کے ساتھ ہو. ہاں آگے کوئی مرد بیٹھا ہوتا تو ان کے ساتھ میں لڑتا, اپنے نظریات کی جنگ لڑتا. لڑنے سے مراد یہ ہے, لڑنے سے مراد کوئی فزیکلی لڑائی نہیں ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نظریات کی جنگ لڑتا, اپنے دلائل ان کے سامنے رکھتا اور ان کے دلائل سنتا. جب کوئی خاتون تھی, اور وہ بھی اس قسم کی خاتون جس کو ایک ان کے مائنڈ میں فٹ کر کے بٹھا دیا گیا کہ آپ نے اس ٹائپ کے سوال پوچھنے ہیں اور آپ نے اس قسم کی تضحیق کرنی ہے ان کی, تو وہ کہتے تھے پھر میں تضحیق بھی نہیں کروا سکتا تھا. اور تضحیق کسی عورت کی, یعنی اس ٹائپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قسم کی جو عورت ہے اس کی تضحیق بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ان کے الفاظ کا مفہوم ہے, یوں کہہ لیجئے. تو وہ خلیل الرحمان قمر اٹھ کر چلے گئے, اور ساتھ جب چلے گئے تو اس کے بعد جناب علی ڈان نیوز نے باقاعدہ ہیڈ لائن چلائی کہ خلیل صاحب نے بدتمیزی کی, خلیل صاحب پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے. یعنی یہ مسئلہ تھا. اچھا اس کے علاوہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پروگرام تھا یہ عائشہ کے حوالے سے ہو رہا تھا. جو مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا ریمبو اور عائشہ کا, تو اس پر یعنی بات ہوئی. یعنی جو جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ خلیل صاحب نے یہ کہا نادیہ مرزا سے کہ حضور والا آپ نے جس ٹھسے سے بات پرویز ہود صاحب کی سنی ہے تو میری بات بھی سنیں. اور اسی چیز کو جو نادیہ مرزا ہے وہ پروپیگیٹ کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ٹھسے کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا. ٹھسے کا مطلب حضور والا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑے غور سے, آپ نے بڑے ادب سے, آپ نے بڑے احترام سے, اور آپ نے پورا وقت ان کو دیا کہ وہ انہوں نے بات کی اور آپ نے ان کی بات سنی. تو حضور والا یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی, چھوٹی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.